استقبال فرمائے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ روزانہ پنڈی بھٹیاں کے گلیوں بازاروں میں روڈوں پر مکانوں پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں کچھ شاکان مصطفیٰ اسی طرح ڈیلی حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب نعروں کی گونج میں قبلہ کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لجپال 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 لجپال، سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک، سب تو وڈی عید مبارک۔ حضرت علامہ شوکت علی سیالوی صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ شوکت علی سیالوی صاحب۔ مہربانی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے برادر طریقت واجب القدر والاحترام جناب محترم قبلہ منظور حسین سیالوی صاحب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے کے اظہار کے لیے اور ہمارے اس تمام کے تمام شہر اور علاقے کو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات سے فیض یاب کرنے کے لیے آج کی اس بابرکت محفل میلاد اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل میلاد شریف کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان مرد ہیں، اہل ایمان خواتین ہیں، تمام کے تمام مومن مرد، تمام کی تمام مومنہ عورتیں اپنی جان اور اپنی ذات کے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہر مومن کی جان اور اس کی ذات کے مالک اور حقدار محبوب نبی علیہ السلام ہے۔ عربی زبان کے اندر اولا کا معنی اقرب بھی ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہستی۔ اولا کا معنی عربی زبان میں سب سے زیادہ حقدار، عربی انٹو عربی، اولا بمعنی حق کو بھی، اس لیے بڑے بڑے اکابر مفسرین کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز، آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں بھی آپ 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 یہ ملاحظہ فرمائیں تو امام احمد رضا بھی اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں اولا بے معنی حق کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح کے لائق ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت اپنی جان اور اپنی ذات کے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہر مومن کی جان اور ذات کے مالک اور حقدار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک سے بڑی ہم اہل ایمان کے لیے کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی حق کے دلائل نازل فرمائے ان میں سب سے بڑی دلیل ہے تو اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے تمام کے تمام بندو،
میں اللہ پاک نے تم تمام کے تمام انسانوں جنوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے دلائل نازل فرمائے ہیں، ان تمام کے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل مجھ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، تو قرآن کے نزول کے بعد فرمایا پیچھے کون سی ایسی بات رہ جاتی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ نتیجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی جلوہ گری کے بعد ایمان لانے کے لیے قرآن سے بڑی پیچھے کوئی اور بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دلیل ہے حق کی تو وہ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور قرآن پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کا ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت پر اتنا حق بیان فرمایا ہے کہ ہم خود اپنی ذاتوں کے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہماری ذاتوں کے، جانوں کے مالک اور حقدار پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہے۔ آیت بینہ میں چونکہ لفظ آیا ہوا ہے المومنین، یہ میرے آپریٹر برادر جو ہے ای کو بالکل ختم کر دیں، ہر لفظ کی سمجھ آئے۔ المومنین کا لفظ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا مومن قرار دیتا رہوں، آپ اپنے تئیں اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بہت بڑا مومن قرار دیتے رہیں، میں آپ کی بڑی ایمان کے حوالے سے تعریفیں کروں، آپ میری بڑی تعریفیں کریں، لیکن یاد رکھیے کہ حقیقی سچا مومن وہ ہے جس کو رب کریم قرار دے کہ یہ میرا مومن بندہ ہے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مومن کب کوئی قرار پاتا ہے؟ وہ انسان، وہ جن سچا مومن قرار پاتا ہے، صحیح مومن قرار پاتا ہے کہ جو اپنی ذات کے اوپر خود اپنا اتنا حق نہ تسلیم کرے جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حق تسلیم کرے۔ اس لیے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کی بارگاہ اقدس، آپ کی عزت و ناموس، آپ کی نسبت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ یہ کوئی محض جذباتی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی مقدس تعلیم کے مطابق یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں ہم سچے مومن ہی تب قرار پاتے ہیں جب اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری جانوں کی، ہماری ذاتوں کی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہان سے جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اپنی جان سے بھی جب بڑھ کے محبوب کریم علیہ السلام ہمیں محبوب اور پیارے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو بعد میں۔ اس لیے قرآن پاک نے 28ویں پارے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 کے اندر یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جو سچے مومن ہوا کرتے ہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے والدین، اپنی اولاد، بہن بھائی، تمام کے تمام رشتہ دار اور ساری مخلوق سے زیادہ اگر انہیں محبت ہوتی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں باقی مبارک صورتوں کے ساتھ ساتھ ایک مبارک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ المجادلہ۔ اس کی کل 22 آیات بینات ہی ہیں۔ پہلی جو 21 آیات بینات ہیں یہ ہجرت کے بعد مدنی دور مقدس میں نازل ہوئی تھیں، لیکن جو آخری آیت بینہ ہے وہ ہجرت سے بھی پہلے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس کا شان نزول اور واقعہ کیا ہوا؟ امام المحدثین امام علی بن ابراہیم حلبی جو کہ 1044 ہجری میں حلب کے اندر شام میں وصال فرما رہے ہیں، اور آپ کی 3 جلدوں کے اندر شرح آفاق سیرت طیبہ کی کتاب ہے انسان العیون فی سیرت النبی الامین المامون علیہ السلام، جس کو عام طور پر سیرت حلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے یہ بات دیگر کتابوں کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے 610 عیسوی میں اعلان نبوت فرمایا تو یا تو 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا اعلان نبوت کے بعد یا پھر 3 سال کا عرصہ۔ ان 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک میں وحی مبارکہ جو تھی وہ رکی رہی تھی۔ اس لیے اس دور کو سیرت طیبہ کی ٹرم میں، ٹرمنولوجی اور اصطلاح کے اندر دور فترت وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس عرصے میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی جملہ خدمات سر انجام دیتے رہے، وہی آپ کے قرین اور ساتھی اللہ پاک کی جانب سے مقرر تھے۔ 6 ماہ کے گزرنے کے بعد یا 3 سال کے گزرنے کے بعد دوسری وحی مبارکہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل ہوئی۔ فاصدع بما تؤمر، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اب کے بعد اللہ پاک کی جانب سے جو بھی آپ کو وحی جلی میں، وحی خفی میں
امر اور حکم دیا جائے، میرے پیارے حبیب کسی کی مخالفت کی، دشمنی کی کوئی پرواہ نہ فرمانا، بلکہ اصدع بما تؤمر، جس چیز کا امر اور حکم اب آپ کو اللہ پاک کی جانب سے دیا جائے، آپ کھلا مکھلا اللہ پاک کے ہر حکم کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب اس حکم کے نازل ہوتے ہی دعوت دین کا مرحلہ اور تبلیغ دین کا مرحلہ جو تھا وہ محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں آغاز پذیر ہو گیا، شروع ہو گیا۔ عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ اسلام پڑھا وہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ جس طریقے سے خواتین میں سب سے پہلے حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد اسدیہ کرشیہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ اسلام پڑھا۔ پیارے بچوں میں حضور سیدنا مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب و مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، امیر المومنین، مولا المسلمین، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک 37.5 سال تھی اور حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مقدس 10 سال تھی۔ حضرت صدیق اکبر حضور مولا کائنات سے 27.5 سال بڑے ہیں۔ تو عاقل بالغ آزاد مردوں میں جیسے حضرت صدیق، پیارے بچوں میں سب سے پہلے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام لائے۔ غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر چونکہ کلمہ اسلام پڑھنے سے بھی 20.5 سال پہلے سے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی راسخ پکی اور پختہ رفاقت اور دوستی میں چلے آ رہے تھے۔ اتنا قرب تھا نبی پاک علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے درمیان کہ آپ اس وقت بھی آج ہمارے اردو کے محاورے کے مطابق ہم نوالا ہم پیالہ کہلاتے تھے مکہ شیم میں۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تو لوگ حضرت صدیق سے معلوم کرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا پتہ کرنا ہوتا تو محبوب کریم علیہ السلام سے جا کر پوچھتے۔ الغرض یک جان اور دو قالب والی ہستی یہ حضرت ابو بکر ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی 20.5 سال پہلے سے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور اجازت طلب کی، حضور جب اللہ پاک کی جانب سے اس دین حق کے غلبے کا وعدہ ہے اور ہمیں دین کو پہنچانے کا حکم ہے تو حضور جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کیوں نہ علی الاعلان کھلا مکھلا اس کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا اسلام کے اس امت میں سے سب سے پہلے داعی اور مبلغ ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ بھی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو۔ کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، وہ اس دعوت کو برداشت نہیں کر پائے، اتنا زد و کوب کیا جس میں منور کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہا، خون و خون ہو گیا آپ حرم شریف میں، اور 3 دن کے بعد ہوش میں آئے۔ اس لیے تمام سیرت طیبہ کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں متفق ہیں کہ راہ اسلام میں جیسے عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام بھی آپ لے کر آئے، سب سے پہلے مبلغ اسلام بھی آپ ہیں، اور راہ خدا بندی اور حق کی دعوت میں اپنے جسم کے خون کو سب سے پہلے پیش کرنے والی ہستی ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی آپ نے اسلام کی خدمت، ابو بکر یہ مہربانی، اتنی ذاتی خدمت اسلام کی اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی آپ نے کی کہ صحیح بخاری شریف 2 جلد صفحہ 538 کتاب المناقب میں حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس تک 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی مقدس ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پیش کر کے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، بیعت کا شرف حاصل کیا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں محبوب علیہ السلام فرماتے کہ انا من امن الناس علیہ، بے شک میرے تمام کے تمام پیارے غلاموں میں میری سب سے زیادہ خدمت سر انجام دینے والی ہستی ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے مال کے اعتبار سے بھی تم بے شک میرے پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ترجمہ اردو زبان میں لفظ خدمت کے ساتھ میں نے کر دیا ہے کیونکہ آگے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور لفظ جو ہے اس کا مدلول
لغت کے اندر جس معنی میں بھی وضع ہوا ہو لیکن اپنے متعلق کے اعتبار سے اس کے معنی اور محامل جو ہے تو وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام اگر خود بھی چاہتے تو آپ خدمت کا ہی لفظ استعمال فرماتے. خدمت خود عربی زبان کا لفظ ہے، خادمہ یخدم خدمتاً فہو خادم. حضرت سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے کتابوں کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ خدیم تو لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سنوات ما نہرنی قط علی خطیئتی وما سمعت من فمہ بجواب سائل قط کلمۃ اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال بچپن میں محبوب کریم علیہ السلام کی گھر مبارک میں خدمت کا مسلسل شرف حاصل کیا. مجھ سے بچپن میں غلطیاں ہو جاتی تھیں لیکن میرے محبوب اتنے کریم ہیں، اتنی شفیق، اتنی مہربان رحمت والی ہستی کہ 10 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی میرے محبوب نے مجھ سے سخت کلامی نہیں فرمائی ہے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ. آج کل تو بڑے بڑے ججز کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے، حالانکہ ملک میں چائلڈ لیبر کے قوانین موجود ہیں، یہ چیز نہ شرعاً درست ہے نہ قانوناً درست ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹے بچوں کو گھروں میں ملازمت، اور تھوڑی سی ان بیچاروں، وہ بچے ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں پر قیاس کر لیا کرو، غریبوں مسکینوں مزدوروں کے بچوں کو، عوام کے بچوں کو، اور وہ ٹارچر کریں گے ان بچے بچیوں کو، وہ سزائیں گھروں کے اندر دیں گے کہ الامان والحفیظ. سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جب 622 سنہ عیسوی میں ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو حضرت انس 10 سال کے تھے. آپ کی امی حضرت سیدہ ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہ پیارے بچے کو ساتھ لاتی ہیں. پہلی بات تو یہ عرض کرتی ہیں کہ حضور انس کا باپ مالک تھا میرا شوہر، اور اتنی نسلوں سے ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ جب پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، فماتا ابو ہو تو اس کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اور حضور یہ سلسلہ کتنی نسلوں سے نسلاً بعد نسل ہمارے اندر تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور اب میرا انس بھی چند سال کا تھا کہ اس کا باپ یعنی میرے شوہر حضرت مالک وہ وفات پا گئے. حضور پہلی درخواست تو یہ ہے، ہم آپ کے حلقے غلامی میں ہیں تو حضور آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میرے انس کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ نہ ہو کہ اس کی شادی اور پھر اس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کے بعد چند سال بعد یہ وفات پا جائے. اللہ پاک کے پیارے محبوب ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے انس کی نسل میں برکت عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام نے ان کی عمر کے لیے بھی دعا فرمائی، ان کے رزق میں وسعت کی دعا بھی فرمائی، ان کی نسل اور اولاد کے حوالے سے بھی برکت کی دعا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج دیکھو میں 68 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اور محبوب علیہ السلام کے یہ برحق سچے نبی اور رسول علیہ السلام ہونے کی ایک دلیل ہے کہ دعائے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کبھی رزق کی کمی نہیں عطا فرمائی. میں جہاں بھی قدم رکھتا ہوں برکت ہی برکت میرے شامل حال ہوتی ہے. اور رہ گیا اولاد، وہ جو اتنے نسلوں سے سلسلہ جاری تھا کہ بیٹا چند سال کا ہوتا باپ وفات پا جاتا. جب میرے آقا نے میرے حق میں امی جان کی درخواست پر دعا فرمائی، فرمایا آج میں 68 سال کی عمر کو پہنچا بیٹھا ہوں، میرے بیٹوں کی تعداد گنو، میری بیٹیوں کی تعداد، میرے پوتے اور پوتیاں جو میری نگاہوں کے سامنے کھیلتے ہیں، میرے نواسے اور نواسیاں. فرمایا وہ ایک بچے کے بعد باپ فوت ہو جاتا تھا، آج باپ انس محبوب کی دعا سے زندہ ہے، اور 120 افراد میری نسل کے اس وقت موجود ہیں. اتنی کثیر اولاد. یہ قادیان کا دجال جو اسی اکتوبر کے مہینے میں، اب بھی اکتوبر چل رہا ہے، اکتوبر 1908 میں جو فنار ہوا، اس کے سامنے ایک ایسا شخص جو یک چشم تھا، ایک آنکھ والا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو جس کی ایک آنکھ ہو؟ کانا. ہاں جی، اس کو لے کر آئے اور کہا جی آپ جو دعوی نبوت کرتے ہیں اور ہم آپ کے مرید ہیں اور آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور مہربانی کریں اور اس کے حق میں دعا کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا تو مستجاب اور مقبول ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں تاکہ اس کا یہ کانا پن ختم ہو جائے، اس کی آنکھ جو خراب ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اس بدبخت نے دعا کی، اللہ پاک نے غضب نازل فرمایا، اس کی دوسری آنکھ بھی ہمیشہ کے لیے جاتی رہی. یہ بالکل ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہی غلام حضور سیدنا انس فرماتے میں 10 سال کا تھا
جب میری امی جان نے محبوب کے سپرد فرمایا اور محبوب علیہ السلام نے ذمہ داری لے لی، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے صحیح بخاری شریف اور کتنی کتب حدیث میں، فرمایا انا و کافل الیتیم کہاتین من اصبعیہ۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرا وہ امتی جس کو اللہ پاک نے رزق حلال سے نوازا ہو، مرد ہو یا عورت، کسی یتیم بچے، ایک یتیم بچی کی اگر وہ کفالت کریں گے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے رہیں گے، اس کو لباس پہناتے رہیں گے، اس کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ وہ بچہ بچی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا انا و کافل الیتیم، ایک یتیم کی کفالت کرنے والا میرا امتی بھی۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، کھرب ہا انسان میدان معاشر میں مجتمع اور جمع اکٹھے ہوں گے، اس کو یہ چیزیں بھول گئی ہوں گی کیونکہ اتنا سختی کا دن ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن فرمایا مجھے اللہ کے پیارے محبوب کا وعدہ ہے اپنے ایسے امتیوں سے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں عملی طور پر، فرمایا میں خود اس کو پکڑ کر میزان پر اللہ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا، اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخلہ دلواؤں گا، اور قیامت والے دن اپنے کتنا قریب آ کر کھڑا کروں گا، انا و کافر الیتیم، میں اللہ کا محبوب اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ واشارہ، اور محبوب علیہ السلام نے اپنی ان دو مبارک انگلیوں، اشارے والی انگلی سبابہ اور اس وسطی بڑی انگلی کو ملا کر فرمایا جیسے میری ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، یتیموں کی خدمت کرنے والا اور خیال اور خبر گیری کرنے والا قیامت والے دن مجھے اللہ کے محبوب کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ جس کو قرب مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت والے دن مل گیا، اس کی بخشش بھی یقینی، اور اس کو اور کیا چاہیے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بھی مبارک طریقہ تھا کہ گھر میں کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی ان کے زیر کفالت موجود نہ ہو۔ مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت انا و یتیم و ام سلیم، فرمایا کہ رات کے وقت عشاء جب محبوب علیہ السلام پڑھا کر گھر تشریف لائے تو ہم نے چاہا کہ ہم نفل کی نماز محبوب علیہ السلام کے ساتھ باجماعت پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں۔ رات کو محبوب کریم علیہ السلام نے جماعت کروائی، فرمایا میں اور ایک یتیم جو ان دنوں محبوب کے زیر کفالت تھا ہم بھی کھڑے ہو گئے، میری امی حضرت ام سلیم بھی، اور ہم تین مقتدیوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے نفل کی نماز ادا کی۔ نفل کی نماز اگر تداعی اور اعلانات کے ساتھ ہو، اشتہارات شائع کر کے ہو، لوگوں کو بار بار دعوتیں دے کر، اور جو اگلے دن نہ آئے پھر کل آپ پوچھنے لگ جائیں جناب ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، با جماعت نماز کا اہتمام تھا صلاۃ التسبیح کا، اور جناب شب معراج کو، لیلۃ القدر کو، اور آپ اس میں آئے ہی نہیں ہیں، تو اگر تو تداعی کے ساتھ ہو، دعوت دینے کے ساتھ، اعلانات کے ذریعے، تو فتاوی عالمگیری اور کتنی کتابوں میں پھر جماعت کرانی نفلوں کی مکروہ ہے۔ اور اگر اعلانات کے بغیر ہو، اسی وقت کوئی کریم ہستی آل رسول علیہ السلام کی، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جیسی ہستیاں جلوہ گر ہو جائیں، ہاں جی کوئی عالم ربانی آ جائے اور اسی وقت ہی پروگرام بن جائے کہ جناب جتنے حاضرین موجود ہیں آؤ ذرا نفلوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، تو پھر بلا کراہت نفلوں کی نماز جائز ہوا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو محبوب کی بارگاہ میں ان کی امی حضرت ام سلیم انصاریہ نے پیش کر دیا۔ محبوب نے فرمایا ہمارے گھر میں رہیں گے، یہ ہمارے پیارے بیٹے ہیں، ہم ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی تعلیم تربیت، ساری چیز آج کے بعد مجھے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذمے ہے۔ حضرت سیدنا انس کے لفظ کیا ہے، خدم تو میں نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی آپ کے وصال اقدس تک خدمت کا شرف حاصل کیا۔ 10 سالوں میں میں 10 سے لے کر 20 سال کی عمر مبارک تک پہنچا، مجھ سے درمیان میں بے پناہ خطائیں اور غلطیاں ہو گئیں، لیکن میرے محبوب وہ کریم ہستی ہیں کہ 10 سالوں میں محبوب علیہ السلام نے ما نہرانی مجھے ایک مرتبہ بھی ڈانٹ نہیں پلائی ہے، ناراض ہی نہیں ہوئے مجھ پر، میری تربیت ہی فرماتے رہے پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں میں دیکھتا رہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے دروازے عالی پر کوئی سائل آیا ہو، اس نے کوئی چیز طلب کی ہو، اور محبوب نے آگے لا کا کلمہ کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، فرمایا 10 سالوں میں میں نے کبھی بھی محبوب کی زبان سے نہیں اور انکار کا لفظ نہیں سنا۔ جس نے جو مانگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔
تو یہاں کیا لفظ ہے؟ خدمت لرسول اللہ، عربی زبان لفظ خادمہ یخدم خدمتاً، خدمت عربی کا مصدر ہے۔ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے اس طرح ارشاد فرماتے کہ انا من اخدم الناس لی، میرے تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام میں اخدم، میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہیں تو بے شک میرے پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر محبوب اخدم کا لفظ استعمال فرماتے تو یہ بھی عربی کا ہے، لیکن پوری امت کو محبوب علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی کہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کی خدمات اتنی ہیں کہ میں لفظ خدمت نہیں، امن الناس، منن جس کا معنی احسان ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کی خدمات کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خدمت کا نہیں بلکہ اپنے اوپر احسان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اگر میرے محبوب کی ذات بابرکات نہ ہو، آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات ارشاد فرمائے تو ہم اس کا ترجمہ براہ راست سیدھا یوں کر دیں گے کہ انا من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالہ ابا بکر، کہ بے شک میرے اوپر اپنے مال کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے سب سے بڑی احسان کرنے والی ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو آپ کی خدمات کو لفظ احسان سے یاد کریں، اور ہو محبوب کا کلمہ پڑھنے والا، محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا مقتدا و پیشوا ماننے والا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات کا انکار کر کے، احسانات کا انکار کر کے حضرت ابو بکر صدیق پر جرح کرے تو ببیں تفاوت راہ از کجا ستابہ کجا، پھر اپنے بارے میں فیصلہ کر لو کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا راستہ کیا ہے اور تم کلمے کے دعوے کرنے والوں کا راستہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، پھر یہاں میں طالب العلم میرے اکابر علماء تشریف فرمائے، میرے اساتذہ کرام کی طرح اللہ تعالیٰ سب کے سایوں میں علم و عمل فیضان میں برکت عطا فرمائے کہ لفظ جب اپنے معنی پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اس کی کبھی دلالت مطابقی ہوتی ہے، کبھی تضمنی ہوتی ہے، کبھی التزامی۔ دلالت التزامی میں معنی جو ہوتا ہے موضوع لہو، اس کے خارج لازم پر لفظ کی دلالت ہوتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ محبوب نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا لیکن مراد معنی خارج لازم اپنی امت کو مراد لیا، لہذا اب معنی یہ ہوگا کہ انا من امن الناس علیہ فی صحبتی و مال ابی بکر، بے شک میرے دین متین اور میری قیامت تک آنے والی امت پر اپنی ذات اور اپنے مال کے حساب سے سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچا جس کا عرش پر، لجپال 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 لجپال، حضرت علامہ شوکت علی سیالوی صاحب۔ اللہ آپ سب کو جزا عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے اللہ پاک۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال، اپنا وقت سارے کا سارا محبوب کی بارگاہ میں اس طریقے سے نچھاور کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ والد گرامی آپ کے جوانی کے عالم میں جو ہے وہ نابینا ہو گئے تھے، قبیلہ بنو تیم کے سردار تھے۔ اگر آپ محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اوپر کی طرف پڑھنا شروع فرمائیں تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات، آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، اور ان کے ابا جان حضرت سیدنا کعب۔ یہ مرہ بن کعب اولاد عدنان میں مرکزی ہستی ہیں۔ انہی مرہ بن کعب کے ایک بیٹے حضرت کلاب میں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں، اور انہی حضرت مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے جناب تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کا پیدائشی نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے عثمان، آپ کے دادا کا نام ہے عامر، آپ کے پردادا کا نام ہے عامر، آپ کے پردادے کے والد کا نام ہے سعد، اور سعد کے والد کا نام ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام ہے تیم، اور تیم کے والد کا نام ہے مرہ بن کعب۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر
حضرت مرہ تک محبوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور حضرت صدیق کا سلسلہ نسب اولاد ابراہیم اولاد اسماعیل علیہ السلام میں ایک ہو جاتا ہے، یعنی 6 پشتوں کے بعد محبوب علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کی 7ویں پشت ایک ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ تیمی ہیں، کرشی ہیں، اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تیمی کرشی رضی اللہ عنہ۔ تو قبیلہ بنو تیم جو ہے، چونکہ تیم حضرت مرہ کے یہ بیٹے کلاب جن میں سے محبوب ہیں، انہوں نے عظیم شہرت پائی، اور پھر اس خاندان علی وقار میں قیامت تک اور ابد الآباد تک سب سے زیادہ شہرت پانے والی ہستی ہیں تو حضور سیدنا ہاشم ہیں، جن کی وجہ سے یہ پورا خاندان بنی ہاشم۔ میرے حضور پیر سیال بھی بنو ہاشم ہیں۔ ہاں جی، حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 18 پیارے فرزندوں میں سے آپ کے پیارے فرزند حضور سیدنا و سید و سعادتنا مجسمہ وفا حضرت سیدنا غازی عباس علمبردار شہید ایک آقاؤں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت ابو بکر کے علم میں آتا کہ یہ میرا حبشی بھائی ہے، مومن ہے، غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو بکر جاتے منہ مانگی قیمت دے کر اس غلام کو آزاد خرید کر لاتے اور محبوب کے قدموں میں آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ہم اسماء الرجال کی جتنی بھی کتابیں اور طبقات صحابہ کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں تو حضرت بلال تو حبشی ہیں۔ ہاں جی، بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے حوالے سے کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہر کتاب میں عنوان ہیڈنگ ان کے نام مبارک کی یہی ہوتی ہے، بلال بن رباح الحبشیو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولاہم التیمیو، کہ یہ بنو تیم قریش کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خریدا اور قدمین مصطفیٰ علیہ السلام میں آ کر آزاد کر دیا۔ تو چونکہ سارا روپیہ پیسہ جملہ خدمات اسلام محبوب کے اس وقت جو جتنے بھی کمزور غلام ہیں ان کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے حضرت ابو بکر نے اتنا ٹائم اسلام کو عطا فرمایا ہے کہ جتنی صحابہ کرام کی پاکیزہ تعداد ہے فتح مکہ تک، کیونکہ جب مکہ مکرمہ 20 رمضان سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا پھر تو قرآن آ گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب جب اللہ کی فتح آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اللہ کی مدد آ گئی تو رأیت آپ دیکھیں گے کہ مرکز اسلام آپ کے پاس آنے کے بعد پھر جوک در جوک جزیرہ نمائے عرب کے قبائل فوج در فوج خود دی بغیر کسی دعوت و تبلیغ اور محنت کے اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ 20 رمضان سن 8 ہجری تک جتنے صحابہ کرام کی تعداد ہے کتابوں میں، ہر 10 میں سے 9 صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی محنت اور تبلیغ سے مشرفہ اسلام ہوئے۔ وہ خدمات ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کی۔ اب جب ساری توجہ ادھر ہو گئی تو قبیلے کے کچھ جوان آنے لگ گئے، انہوں نے حضرت ابو بکر کے والد جو اس وقت نابینا ہو چکے ہیں سیدنا عثمان بن عامر تیمی کرشی، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، آ کر بتانے لگے حضور ہمارے قبیلے میں پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپس میں آپ تشریف لے جاتے تھے، سارے معاملات کو فوراً حل کرتے تھے، حقدار کا حق اس تک پہنچاتے۔ لیکن جب سے محبوب کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ اور حضرت ابو بکر صدیق، تو وہ تو محبوب کے دستے راست ہیں، یار غار، ہم نوالا و ہم پیالہ۔ حضور سارا ٹائم تو وہ اسلام کی خاطر خدمت محبوب اور خدمت مسلمین میں صرف کر رہے ہیں، تو آپ کی توجہ ذرا کم ہوگی۔ آپ ذرا اپنے پیارے بیٹے کو سمجھائیے کہ قبیلے کے معاملات چلانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ کچھ حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ جو بعد میں محبوب کی بارگاہ میں مقام صحابیت پر ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ گھر کے معاملات میں بھی حضرت صدیق کی توجہ کم ہو گئی ہے، تجارت کی طرف بھی توجہ کم ہو گئی ہے۔ تو ایک دن یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کے دل میں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج جب میرا پیارا بیٹا ابو بکر گھر میں آئے گا تو میں اپنے پاس بٹھا کر ذرا سمجھاؤں گا کہ آپ انتہائی ذمہ دار ہستی ہیں، اور خود آپ کے والد فرمایا کرتے تھے جب کہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صادق و امین ہے، انہو من یتبع محمدا فلا یدل ولا یشقا، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرے گا نہ کبھی شقاوت اس کے قریب آئے گی، نہ ہی کبھی وہ گمراہ ہوگا۔
لیکن خود ابھی شرح صادر نہیں ہوتی تھی. آپ کی تعلیمات اور طریقہ کار کی تعریف کرتے تھے. بڑے جیدار معزز سردار تھے حضرت ابوبکر کے والد. اب دل میں انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا آئے گا، میں ذرا سمجھاؤں گا. حضرت ابوبکر گھر میں تشریف لائے. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے باتوں سے محسوس کر لیا کہ میرا پیارا فرزند اکلوتا بیٹا آ گیا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد صاحب اور والدہ محترمہ کے انتہائی خدمت گزار اور انتہائی فرما بردار تھے. اور یہ تعلیم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے. حضرت صدیق اکبر تو ویسے ہی سلیم الفطرت ہستی ہیں. 37.5 سال ان کے نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، لیکن ان 37.5 سالوں میں سب سے زیادہ مالدار ہستیوں میں حضرت صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن و جمال کے باعث مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو عتیق کا لقب عطا فرمایا تھا. اتنا حسن و جمال تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر. اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بڑے بڑے تاجروں سے آپ کے مذاکرات ہوتے. تجارت آپ کی پورے جزیرہ نمائے عرب کیا، ایران، عراق اور کتنے خطوں تک، شام تک پھیلی ہوئی تھی. بے پناہ مال و دولت کے مالک. تو تاجروں سے جب آپ کے تو وہ شراب رکھ دیتے. اس دور میں شراب عام تھی، لیکن اس دور جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کبھی شراب کے قریب نہیں گئے. آپ کے بارے میں تمام کتابوں میں ما سجد لسنا من قط ولم تنل الی فمہ قطرۃ من الخمر قط. نہ تو اس دور جاہلیت میں کوئی شراب کا قطرہ آپ کے ہونٹوں تک جا سکا، اور نہ کبھی کسی بت کے آگے آپ نے سجدہ کبھی کیا. آپ شرک و کفر سے پاک. اس وقت بھی آپ دین فطرت کے اوپر ہی عمل پیرا تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے بڑے مؤدب اور محبوب بھی یہی تعلیم عطا فرماتے تھے. آج بھی قرآن پاک میں آیت بینہ چمک رہی ہے. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ پاک نے مومن اولاد کے اوپر، بیٹے بیٹیوں کے اوپر ان کے والدین کا حق کتنا رکھا ہے کہ مومن والدین کا حق کتنا ہوگا. مشرک اور کافر والدین ہیں، ان کا بھی حق ہے اپنی مومن اولاد پر. قرآن پاک میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے مومن بندے، اے میری مومنہ بندی، خدا نہ خواستہ تیرا باپ بھی مشرک ہو، تیری والدہ بھی مشرک ہو. اور کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا کفر اور شرک صرف ان کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے. وہ شرک اور کفر کی آگے تبلیغ اور پریچنگ نہیں کرتے. لیکن تمہارے والدین ایسے پکے مشرک ہیں اور ان کا شرک و کفر متعدی ہے کہ جاہداکا، وہ رات دن تمہیں بھی ابھارتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، الا ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ شرک کرو. فرمایا فلا تطعہما، والدین کے ابھارنے پر، والدین کے کہنے پر مجھے اللہ پاک کے ساتھ شرک اور میرے محبوب کا انکار اور کفر نہ کرنا شروع کر دینا. فرمایا شرک اور کفر کے مسئلے میں اپنے والدین کی بات نہ ماننا. آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کی زندگی میں جب تک مشرک و کافر والدین زندہ رہیں تم نے ہمیشہ معروف اور بھلے طریقے اور حسن سلوک کے ساتھ ہی ان کی خدمت کو جاری رکھنا ہوگا. اگر کافر و مشرک والدین کا اتنا حق ہے تو مومن والدین کا کتنا حق ہوتا ہے. ہم لاکھ محافل میلاد منائیں، نمازوں کی پابندی، ہر وقت سر کے اوپر ٹوپی، دستار، امامہ شریف سجا کے رکھے اور تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں بڑے خوش عقیدہ نیک صالح اولیاء اللہ کے سچے غلام امام کے پیچھے ہم پنجگانہ نماز پڑھیں. کوئی ہماری تہجد قضا نہ ہو، کبھی زکوٰۃ ہماری قضا نہ ہو، روزے، الغرض، خدمت انسانیت، جتنے بھی کار خیر ہیں، ہر تقوی طہارت کا مجسم بن جائیں ہم. لیکن خدا نہ خواستہ اگر والد گرامی ناراض ہو، والدہ محترمہ ناراض ہو، ہماری کوئی عبادت اور نیکی اللہ کی بارگاہ میں نتیجہ اور پھل نہیں لاتی ہے. ہاں جی، امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت صحیح سند کے ساتھ الادب المفرد کے اندر پہلے باب باب و بر الوالدین میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک کی تخریج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم نے خود آقا کریم علیہ السلام کی زبان مقدس سے سنا کہ محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر اللہ تعالی راضٍ علیہ ام ساخط، میرے جس امتی مرد اور عورت کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میرا رب تعالی
اس وقت مجھ پر راضی ہے یا اس وقت مجھ پر ناراض ہے، اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اس چاہیے میرے امتی کو اپنے والد گرامی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھے۔ اگر والد صاحب اس وقت راضی ہیں تو رب تعالیٰ بھی راضی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ والد کے دل پر بوجھ ہے تو اللہ پاک کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ آگے الفاظ ہیں حدیث صحیح کے، امام بخاری تخریج کر رہے ہیں الادب المفرد میں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّا رَضْلِيَ، محبوب علیہ السلام نے اپنے قریب بلا لیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عزیز یہ بتاؤ کہ علاقہ ابوان ہے، کیا تمہارا والد صاحب والدہ محترمہ گھر میں زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں پر قربان، حضور میرا والد بھی زندہ ہے، میری خوش قسمتی سے والدہ محترمہ بھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیف ترکتہما، جب تم اپنے گھوڑے کو راہ جہاد میں جانے کے لیے تیار کر رہے تھے، خود تم یونیفارم اور لباس پہن رہے تھے جنگی، اور ہتھیار بند ہو رہے تھے اور سفر کی تیاری کر رہے تھے، اور پھر سفر کی تیاری کر کے جب تم الوداع کر کے ان کو چلے ہو، کیف ترکتہما، کس حال میں ان کو چھوڑا تھا؟ عرض کی حضور چونکہ میں ان کا ایک بیٹا ہوں، بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو حضور جب میں رخصت ہو رہا تھا کانا یبکیان، میرے فراق میری جدائی میں میرا والد صاحب بھی رو رہا تھا، میری امی جان بھی رو رہی تھیں، تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس عزیز جوان کے پیچھے اس کا والد بھی رو رہا ہو اس کی جدائی اور فراق میں، اس کی امی بھی رو رہی ہو، میں اللہ پاک کا محبوب نبی علیہ السلام کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا اے میرے پیارے بچے تو میرا امتی اور غلام ہے، اپنے والدین کی طرف ارجع الیہما، انہی قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جا، وَأَدْحِكْهُمَا كَمَا أَبْقَيْتَهُمَا، اور جیسے اپنی جدائی کے باعث ان کو رلا کر آیا ہے جا اپنی دیدار کروا کے سینے سے لگا کر ان کو ہنسا اور ان کو خوش کر، تو والدین کو خوش رکھے گا، راہ اسلام میں تیرا جہاد ہوگا۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 311 کتاب الفضائل، آل یمن و شام کے فضائل کے باب میں مشہور تابعی محدث سیدنا اسیر ابن جابر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں کلما جاء امداد من اہل الیمن، محبوب علیہ السلام حضرت اویس کرنی اپنے عاشق صادق کا ذکر فرماتے اور فرماتے وہ تو رات دن میرے محبت و عشق میں، میرے شوق دید میں اور شوق دیدار میں تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، آنا چاہتے ہیں میری بارگاہ میں، لیکن بہا امہ، ان کی ایک مجبوری ہے کہ ضعیفہ امی جان گھر میں ہے۔ وہ سوچتے ہیں اگر میں ادھر جاؤں گا محبوب کے قدموں کی طرف، مدینہ طیبہ یمن سے مدینہ شریف مجھے اتنے دن جاتے آتے، اور محبوب کے قدموں میں رہوں گا، مہینہ بھر مجھے چاہیے، تو میری ضعیفہ امی ہے پیچھے، میری امی جان کی کون خدمت کرے گا؟ ان کو کون ٹائم پہ کھانا پیش کرے گا؟ ان کے لباس کو کون تیار کرے گا؟ ہاں جی، کون سنبھالے گا امی جان کے معاملات؟ محبوب فرماتے ہیں وہ امی جان کانا بہا بارن، اور میرا اویس بن عامر کرنی، اویس بن عامر اتنا امی جان کا خدمت گزار ہے، تو فرمایا ادھر ہمارا وصال اقدس ہو جائے گا، ادھر ان کی امی جان کا وصال ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی دفن کر کے فارغ ہوں گے بس پھر دوڑے آئیں گے میرے مدینہ طیبہ۔ فرمایا یہ ان کی علامت ہے۔ مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے، جامع ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو یستطیع احدکم ان یستغفر لہ، تم میں سے جو بھی میرے اویس کو پہچان لے اور اگر وہ ایسی کیفیت میں بیٹھے ہو سکے تو میری بعد والی امت کے لیے بخشش کی دعا کروا دے۔ ہاں جی، لو یستطیع احدکم، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھے تو۔ یہ کیوں الفاظ محبوب علیہ السلام نے؟ آج ہم اللہ کے کامل بندوں کی خدمت میں جاتے ہیں اور چاہتے ہیں بس جیسے ہی ہم پہنچے ہمارے لیے دعا ہو جائے ہماری طرف۔ وہ بھائی ان کے اپنے احوال ہیں، وہ عین ممکن ہے کہ اس مقام شہود اور مشاہدے کے اوپر ہوں، مراقبے کی حالت میں ہو، حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں استغراق ہو۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ویسے کرنی جو بڑے دراز قد ہیں، بعید ما بین من کے بیے، ان کے کندھوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، بڑے چوڑے سینے والے ہیں، اور اشعر جسم انور پر بڑے بال ہیں، کیونکہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہارمونز کی اتنی کثرت ہے کہ پورے جسم انور بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ریش مقدس بہت بڑی، اور فرمایا کہ ان کی ٹھوڑی جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ان کے دل والی جانب سینے پر لگ جاتی ہے۔ ہاں جی، ان کی ہتھیلی کے اوپر وہ سفید نشان۔ تو فرمایا لو یستطیع احدکم، جب تم میں سے کسی کی بھی ملاقات میرے اویس کرنی سے ہو جائے تو یہ نہیں کہ آپ فوراً ہی ملتے ہی سلام کر اور کہتے ہیں حضور دعا فرمائیں، نہیں، فرمایا پہلے ان کی حالت کو دیکھنا ہے، ان کی کیفیت کو دیکھنا ہے، ان کے معاملات میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنی، خلل انداز نہیں ہونا، انٹرفیئر نہیں کرنا۔
ہاں جب وہ اس کیفیت میں خود تمہاری طرف توجہ کریں اور تمہیں سلام کریں، حال چال پوچھیں، ہاں بھائی کون ہو، کیسے آئے ہو، اس وقت موقع ملے اگر ہو سکے تو میری بعد والی امت کے لیے بخشش کی دعا کروا دینا۔ آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں، فرمایا میرے اویس کا مقام قبولیت اور مقام محبوبیت یہ اللہ کی بارگاہ میں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اویس کی زبان سے یہ لفظ نکل جائیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا، قسم وہ اٹھا دیں، لا ابرہ، اللہ پاک تقدیر تبدیل فرما دے گا لیکن اویس کی قسم کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ تقدیر میں نتیجے اور ظہور کے اعتبار، ورنہ اللہ کا تو علم ازلی ہے، اس کے علم کی تو کوئی تقسیم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے۔ تو یہ علم جو ہے علم ازلی ہے، اور جب تک علم کے درجے میں ہے اور صفت الہی کے درجے میں، اس وقت تک اس پر کوئی درجات بندی یا کوئی ایسے اطلاقات نہیں ہوتے۔ ہاں نتیجے کے اعتبار سے پھر اس کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے، تقدیر معلق بھی ہوتی ہے، تقدیر معلق مشابہ بمبرم بھی ہوتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے کہ یہ علماء جو اس علم کے ظہور اور نتیجے کے اعتبار سے جو حکم لگاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو فرمایا اللہ پاک تقدیر کو تبدیل فرما دے گا لیکن میرے اویس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ یہ مقام ہے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے عشاق کا۔ لیکن وہ کیوں محبوب کا دیدار نہ کر پائے تھے؟ شرف صحابیت سے بظاہر کیوں وہ اس شرف پر فائز نہیں ہو سکے تھے؟ بہا امہ، ضعیفہ امی جان کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے دوستو، حضرت صدیق اور تمام پیارے صحابہ کرام کو محبوب تو پہلی تعلیم ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور رسالت، ضروریات دین پر ایمان اور عملی امور و معاملات میں نماز روزے کے ساتھ جو سب سے بڑی تعلیم ہوتی تھی وہ خوش اخلاقی کی، معاشرتی حقوق اور سماجی معاملات کی، اور سب سے زیادہ والدین کی خدمت کا محبوب علیہ السلام درس دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق کو جیسے ہی والد نے بلایا ہر کام چھوڑا اور فوراً ابا جی کی خدمت میں حاضر ہو، جا کر سامنے ان کے تشریف فرماؤ گئے، ان کا حال احوال پوچھا۔ اس بزرگ نے، بابا جی نابینا نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ حضرت صدیق کو سمجھا آپ جیسے مجسمہ ادب و نیاز بن کے، جی ابا جی بس ٹھیک ہے، پوری توجہ ہوگی، اب کوئی شکایت نہیں پہنچ، ایسے باتیں کرتے کرتے کوئی ارادہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے والد کا۔ وہ تو محبوب علیہ السلام کا بڑا اکرام، لیکن بڑھاپے کے باعث اور ایسی کوئی کیفیت کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسے آج کل بھی ایک سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے کوئی معاذ اللہ ایسا لفظ جو ہمارے آقا کریم کی بارگاہ کے شایع نشان نہیں بنتا تھا، ایسا لفظ اچانک حضرت ابو بکر کے والد کی زبان سے پھسل گیا۔ وہ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سنا فوراً کھڑے ہو گئے جوش میں، اور اتنا زوردار ایک زناٹے دار تھپڑ اپنے بوڑھے ضعیف والد کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ بوڑھا آدمی نیچے گر گیا۔ حضرت ابو بکر اس کیفیت و حالت میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کمرے میں، گھر میں نہیں مل رہی، اسی تکلیف کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد محبوب علیہ السلام کا پیغام ملا، میرے پیارے ابو بکر فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ میرے پیارے ابو بکر، ابھی تو دعوت دین کا مرحلہ ہے، ہمیں اللہ پاک کا حکم ہے کفو ایدیکم، کفار و مشرکین بھی جتنا ظلم و ستم کر لیں تم نے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے آگے جواب نہیں دینا، ہاں تم نے ان کو اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ ان کو قائل کرنا ہے، اپنی بات طریقے سے کرنی ہے، حکمت عملی کے ساتھ، اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب ابھی پتھر کے ساتھ نہیں دینا، کیونکہ دعوت دین کا بھی ابتدائی مرحلہ چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے ابو بکر، اگر ہم سختی کرنا چاہیں تو حضرت حمزہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے پیارے شیر، حضرت عمر بن خطاب، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں موجود ہیں جو ان کی گردن دبوچ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ابھی اللہ پاک کا حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، جتنا بھی کفر ظلم و ستم کرے برداشت کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر۔ اگر آپ اینٹ کا جواب اینٹ سے ابتدائی دعوت کے مرحلے میں اور پتھر کا جواب پتھر سے دینے لگ گئے تو کافر تو ہر طرف یہ بات ہمارے متعلق مشہور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین حق نہیں ہے، اس دین کے اندر ایسی پاور اور طاقت نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکے، روحوں کی گہرائی تک جا سکے، اس نظریے میں از خود کوئی ایسی حقانیت کی طاقت نہیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، بلکہ محمد کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تو زبردستی اپنا نظریہ اور دین ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔
اور کسی بھی نظریے کے متعلق اگر یہ پھیل جائے بات عوام میں کہ جناب یہ تو زبردستی اپنا دین مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس نظریے کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اسلام کو تکلیف نہیں پہنچانی، ابھی تو ہمارا دعوت کا مرحلہ جاری ہے۔ ہاں جب کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے ریاست وجود میں آ جائے گی، ہماری ریاست، ہمارے ادارے وجود میں آ جائیں گے، پھر اگر اس طرح کی کوئی خرابی ہوگی، وہ ریاست پر حملہ تصور ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آیات جہاد نازل فرمائے گا، پھر ہم اپنے مفادات کا بھی تحفظ کریں گے، ریاست کا دفاع کریں گے، ہاں جی، اپنے معاملات کا دفاع کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بالکل جہاد کریں گے۔ لیکن جب تک ریاست وجود میں نہیں آتی، پیارے ابو بکر ہمیں حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری توجہ سے اپنے کریم آقا کے ارشادات عالیہ کو سماعت فرمایا، ان کو دل و جان میں جگہ عطا فرمائی، اور جب محبوب کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ مکمل ہوئے، حضرت صدیق نے مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کی، حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، حضور فلاں موقع پر کافروں نے اتنا مجھ پر جسمانی تشدد کیا، اتنا زد و کوب کیا، 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، حضور فلاں موقع پر اتنا انہوں نے مجھے مارا ہے۔ چند مواقع اس طریقے سے عرض کی اور عرض کی، حضور چونکہ حکم تھا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا کفو ایدیکم، میں برداشت کرتا رہا، میں نے سی تک بھی نہیں کی، ورنہ حضور میں قبیلہ بنو تیم کا سردار ہوں، ہر وقت مسلح جوان موجود ہے، میں ایک اشارہ کرتا آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن حضور حکم تھا، میں نے ہاتھوں کو روک کر رکھا، میں نے برداشت کیا۔ تو حضور اگر میری ذات کا معاملہ آئے گا، مجھ پر جتنا بھی ظلم توڑیں گے میں صبر اور برداشت ہی کروں گا، لیکن حضور اگر آپ کی بارگاہ اقدس کا معاملہ آئے اور میرا باپ بھی اگر کوئی آپ کے شان کے خلاف لفظ بولے گا، مجھ ابو بکر سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضور لو کان عندی سیف، میں نے تلوار تلاش کی تھی لیکن مجھ پر حالت ایسی طاری تھی کہ تلوار میرے سامنے نہیں آ سکی، ہاتھ نہیں لگ سکی، ورنہ اگر اس وقت تلوار میرے ہاتھ لگ جاتی لأجریتہ علیہ، میں نہ دیکھتا کہ میرا باپ ہے، مجھے مصطفیٰ کی شان کے مقابلے میں اپنا والد بھی پیارا نہیں، اپنی جان والدین سے بڑھ کر بھی عزیز ہیں، تو عزت و حرمت اور ناموس مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے ابو بکر آپ کو مبارک ہو، ہنیئا لک یا ابا بکرن، ابو بکر آپ کو مبارک ہو کہ ہم تو اپنے گھر میں تھے، آپ اپنے والد کے سامنے ان کے کمرے میں، اور وہاں پر جو آپ نے اللہ کے سچے آخری رسول علیہ السلام کی شان کا دفاع کیا، پیارے ابو بکر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی شان میں یہ مبارک کلام نازل فرمایا۔ آپ دیکھیے وہ آیت بینہ 28ویں پارے سورہ المجادلہ کی آخری آیت، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ، جو قوم، جو گروہ میرے پیارے ابو بکر صدیق کی طرح اللہ اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، میرے پیارے ابو بکر صدیق جیسے سچے مومنین کو آپ کبھی بھی اس حالت میں نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ہوں، سچے مومنین کبھی ان سے محبت اور تعلق کا اظہار کر دیں، مومنین کو کبھی بھی آپ اس حالت میں نہیں پائیں گے۔ آگے فرمایا، لو کانوا آباءہم، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے بہن اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اگرچہ ان کے قریبی سے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا ایک طرف آبا، ماں باپ آ جائیں، ابنا بیٹے بیٹیاں آ جائیں، اخوان بہن بھائی آ جائیں، عشیرہ قریبی سے قریبی رشتہ دار آ جائیں، لیکن جو میرے صدیق اکبر کی طرح سچے مومن ہوں گے، وہ والدین، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، ہر رشتے کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اور من حاد اللہ ورسولہ، باپ ہو کر، بیٹا ہو کر، بھائی ہو کر، قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو کر اگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہوگا تو پھر مومنین کو آپ کبھی بھی اس حال میں نہیں پائیں گے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی مخالفت کرنے والوں سے
کبھی وہ یوادون مودت یا محبت یا تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہر رشتے سے پیارا ہے تو رشتہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اچھا بھئی، یہاں بعد میں تو آپ اسلام لے آئے، حضرت ابو قحافہ رمضان سن 8 ہجری میں محبوب کے پیارے بزرگ صحابہ کرام میں شامل، اور محبوب کی بے پناہ نگاہ کرم ان کے شامل حال۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایٹ اے ٹائم اس گھرانے کی 3 نسلیں جو ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام صحابیت پر فائز، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ وہ بھی صحابیہ، اور بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی، اور 3 بیٹیوں میں سے 2 بڑی صاحبزادیاں سیدہ اسماء بنت ابی بکر اور حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، 2 صاحبزادیاں بھی صحابی، اور 1 صاحبزادی صاحبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ یہ شرف صرف گھرانہ صدیقی کو حاصل ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے ہجرت سے پہلے اور ایمان لانے سے پہلے جو اچانک نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے لفظ جاری ہوا تھا، وہ اللہ کریم کی بارگاہ کے متعلق نہیں جاری ہوا تھا۔ وہ اچانک لفظ جو نکلا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ محبوب کے متعلق نکلا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا من حاد اللہ ورسولہ، محبوب کے خلاف بات کرنا ایسے ہے جیسے مجھے اللہ کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک چونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن پاک متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ سورہ المجادلہ کی اس آخری آیت میں ہم اہل ایمان کے لیے اور متقین کے لیے کیا ذریعہ ہدایت اس میں ہے کہ مومن سچا وہی ہے۔ یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی آیت جو ہم نے سورہ احزاب کی آیت 6 پڑھی تھی 21ویں پارے میں، اس میں بھی یہی تھا النبی اولیٰ بالمؤمنین، مومن وہی اللہ کی بارگاہ میں جو اپنی ذات پر بھی اپنا اتنا حق نہ مانے جتنا مصطفیٰ علیہ السلام کا حق مانے۔ اور یہاں بھی یؤمنون کا لفظ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے مومن وہی ہوتے ہیں جو ہر رشتے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، ہر رشتے سے ہمارا تعلق ہے۔ اسلام ہی سب سے زیادہ سماجیات کا درس دینے والا اور اخلاقیات کا درس، لیکن ہم ہر رشتے کو اس وقت تک اپنا عزیز گردانتے ہیں جب تک وہ ہمارے آقا کا وفادار ہوتا ہے، ورنہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے تو بارگاہ میں، ہمیں اپنے آپ والدین ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ محافل میلاد کا یہی بنیادی مقصد ہے۔ محبوب کی بارگاہ سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے، اللہ پاک قرآن میں یہ درس دیتا ہے، وہ چیز اللہ کو ہم جنس چیزوں میں سب سے زیادہ پیاری۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک فرماتے ہیں میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لیکن خانہ کعبہ شریف، مسجد حرام، آب زمزم شریف، حجر اسود شریف، مقام ابراہیم شریف، منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا مروہ کی وجہ سے نہیں۔ بے شک یہ میری آیات اور نشانیاں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن میں اللہ قسم اس لیے مکہ کی اٹھاتا ہوں انت حل بہذا البلد، کیونکہ محبوب آپ اس میں جلوہ گر اور موجود ہیں۔ تو بے شک ان تمام شاعر اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ شریف کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو بے پناہ عظمت حاصل ہے، لیکن قرآن سورۃ البلد میں فرماتا ہے جتنی عظمت محبوب کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے مکہ شریف کو ملی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظمت کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ماہ ربیع الاول شریف، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ عالم دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا یہ قدیم سے طریقہ ہے۔ امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن محدث ابن جوزی جو 597 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اب 1444 سنہ ہجری ہے، آپ ان کی کتاب میں دیکھیے، آج ان کے وصال کو 847 سال ہو چکے ہیں۔ کئی ہمارے پیارے بچے عزیز آ جاتے ہیں، استاد جی کہاں محفل میلاد شریف لکھی ہوئی ہے، ربیع الاول شریف میں یہ سارا معاملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بھئی آپ ملاحظہ کریے، کتابیں پڑھیے آپ اس حوالے سے سیرت طیبہ کی۔ علامہ ابن جوزی محدث جو بابا شیخ سعدی جیسی ہستیوں کے استاد ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے عظیم اولاد میں سے محدثین میں سے ہیں، آپ 847 سال پہلے تو وصال ہے، کتاب وصال کے بعد تو نہیں لکھ کر ہمیں دے گئے، حیات دنیاوی میں 850 سال سے بھی پہلے کے عرصے کی کتاب۔ امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری مصر کے اندر وہ 633 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آج 1444 سنہ ہجری ہے، یعنی 811 سال
امام المحدثین، امام المفسرین، امام القراء والمجودین، آج تک مقدمہ جزریہ جو ہے ہمارے درس میں پڑھایا جاتا ہے تجوید اور قرات کے اندر۔ وہ ہستی 811 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کیا تحریر فرما رہے ہیں۔ امام المحدثین امام احمد بن محمد قسطلانی شارح بخاری، ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، ان کی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 261 پر آپ دیکھیں گے ان کا وصال کب ہوا ہے؟ 923 سنہ ہجری میں، آج سے ٹھیک 521 سال پہلے۔ یہ صدیوں پہلے کے ائمہ محدثین، یہ کتابیں اب بھی گاڑی میں موجود ہیں، آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ سب فرماتے ہیں ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد علیہ السلام، جیسا کہ مومنین کو محبوب کی ہر نسبت سے پیار ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہم درد کتیاں نال ادب، حضرت بابا فرید الدین بلکہ خواجہ غلام فرید فخری چشتی نظامی 1903 میں آپ کا وصال ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین، حضور خواجہ خواجگان قطب دوران فرد الاحباب حضرت سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، 17 رمضان المبارک 1401 ہجری، آج سے 43 سال پہلے آپ کا وصال اقدس ہے۔ آپ جب حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، مدینہ طیبہ کی حاضری سے فیض یاب ہوئے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کفن اقدس مدینہ طیبہ سے اپنے لیے خریدا، اپنے خدام پیر بھائیوں کو ساتھ لیا اور فرمایا ذرا مدینہ طیبہ کے بیرونی محلوں کی طرف جاتے ہیں جہاں ٹریفک وغیرہ کم ہو۔ چنانچہ آپ کا حکم مانا گیا، فوراً ادب و نیاز کا مجسمہ بنے۔ حضور پیر سیال تو اپنے پیر خانے توسہ مقدسہ اور دادا پیر و مرشد چشتیان شریف مہار شریف میں کبھی بھی نالین شریفین جوڑے مبارک نہیں پہنا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ محبوب کی بارگاہ اقدس کا کتنا ادب کیا ہوگا۔ تو مدینہ طیبہ میں مقام پر بیٹھ گئے اور اپنا کفن کا کپڑا جو خریدا تھا وہ راستے پر بچھا دیا، اور بار بار پیر بھائیوں کو فرماتے ہیں، حضور شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت، حضور پیر سیال کہ پیر بھائیوں دعا کرو، اللہ کرے میرے آقا کے شہر کا کوئی کتا ادھر سے گزرے اور اس کپڑے کے اوپر ایک مرتبہ اپنے پاؤں ضرور رکھ دے، تاکہ اس کے پاؤں کی نسبت مل جائے گی نا تو میں محمد قمر الدین اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ اور آپ کو وہی کفن عطا فرمایا گیا۔ ہم درد کتیاں نال ادب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار یا الہ، مرحبا مرحبا، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال۔ یہ ائمہ دین صدیوں پہلے تحریر فرما رہے ہیں کہ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد علیہ السلام، کہ جیسے ہی محبوب کے مولد میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے ربیع الاول شریف، یحتفلون، فرمایا لا زال اہل الاسلام، کو آج کی بات نہیں، شروع سے مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ عرب و عجم میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں ہر طرف محافل میلاد کا سلسلہ قائم کر دیتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور جگہ جگہ لنگر شریف ولیموں اور خوشی کے کھانوں کا اہتمام کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت والے مہینے کے آنے کی خوشی میں۔ اور فرمایا یظہرون السرور، فرمایا جس سچے مصطفیٰ علیہ السلام کہ سچے امتی کو دیکھو گے نا، ربیع الاول شریف میں اگر ایک کافر کھڑا ہو، مشرک کھڑا ہو، ہندو کھڑا ہو، یہودی عیسائی، کوئی بھی پارسی، کوئی بوہرا، کوئی بھی غیر مسلم، اور ان میں ایک اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہو، مہینہ ربیع الاول شریف کا ہو، تمہیں چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ غلام مصطفیٰ ہے، کیونکہ یظہرون السرور، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے سے لے کر پورا مہینہ، فرمایا تمہیں محبوب کے امتی کے چہرے پر سرور ہی سرور، خوشی خوشی نظر آئے گی۔ فرمایا جیسے ہی ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے، مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی انفرادی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہے، دعا کریں اللہ اس مبارک مہینے اور آج کی محفل میلاد کی برکت سے ہر مریض کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی اجتماعی انفرادی پریشانی ہو، لیکن جیسے ربیع الاول شریف آئے گا، مسلمانوں کا ذہن ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، مسلمان کہتے ہیں یہ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز زندگی میں آتا رہتا ہے، اب محبوب کی آمد کا مہینہ آ گیا، اب کوئی فکر پریشان، یظہرون السرور، فرمایا سرور ہی سرور، خوشی خوشی کا اظہار کرتے،
تو یہ لا زال اہل الاسلام، مسلمانوں کا طریقہ ہے خوشیاں منانا، خوشی کا اظہار۔ میرے ان عزیزوں کو توجہ کرنی چاہیے جو آگے پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں، جیسے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا فوراً مرجھا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نہ خود خوشیاں منائیں گے نہ دوسروں کو منانے دیں گے، بدعت کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ او بھائی یہ تو محدثین تو صدیوں پہلے لکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا پیارا طریقہ یظہرون السرور۔ الغرض امام احمد قسطلانی کی بات پر میں اپنی بات کا اختتام کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، فرمایا ہم محدثین ہر اس مرد مسلمان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ جو ربیع الاول شریف کو اپنے گھر پر ہر رات لیالی شہر مولد المبارک، محبوب کے میلاد والے مہینے ربیع الاول شریف کی ہر رات کو اپنے گھر پر اتنی چراغاں کرے، اتنی لائٹنگ کرے کہ میلوں دور سے لوگ دیکھیں تو کہیں اس گھر والے عید منا رہے ہیں۔ رحم اللہ عمران، ایسے مرد مسلمان پر اللہ رحمت فرمائے۔ آج کہیں سے فتویٰ لگ جاتا ہے، جو صدیوں پہلے کے محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں جو اتنا زر کثیر خرچ کرے اور چراغاں، لائٹنگ، لنگر شریف تقسیم کرے، محافل میلاد، ان کے لیے جو پہلے محدثین تھے آج سے 800 سال، 900 سال، 700 سال پہلے کے محدثین، وہ فرماتے تھے رحم اللہ عمران اتخذ لیالیہ شہر مولد المبارک اعیادا، جو اس طرح اپنے گھروں کو سجائیں اور محافل میلاد کریں کہ لوگوں کو عید کا سما نظر آ رہا ہو۔ میں ادھر گول چوک سے ادھر مڑا ہوں نا، ایک بندے سے پوچھا فوراً لائٹیں نظر، ہم نے کہا لائٹ تو آج کل ہوتی میلاد شریف کی ہے نا۔ شاید محمود چشتی صاحب نے فرما دیا تھا جی ہم روڈ پر کھڑے ہیں، ہمیں دور سے پتہ چل گیا کہ یہاں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، لائٹنگ یہاں موجود ہے۔ آج ہمارے پاس یہ بجلی جدید سہولتیں موجود ہیں جناب، جو امام احمد قسطلانی جو 521 سال پہلے وصال، وہ تو کتنی محنت کرتے تھے، دیے کا انتظام کرتے، جتنی بڑی حویلی گھر محل ہوتا وہ چاروں طرف سینکڑوں ہزاروں ان کو دیے روشن، ان میں بار بار راتوں کو جا کر فیول ڈالتے اور پوری رات ان کے گھر پر چراغاں رہتا، ہاں جی، اور فرماتے کہ ہم تو ایسے بندے کے حق میں دعا کرتے